کائنات کو جو خلعت وجود ملا ہے وہ حضور کے توسل سے ملا ہے۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے، وہ تشریف فرما نہ ہوتے تو کائنات معرض وجود میں نہ آتی۔ محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ بزم کونین کی ساری رنگینیاں اور بزم عالم کی ساری بو قلمونیاں حضور کے ذکر سے ہیں، ان کے تذکرائے نور سے ہیں۔ اور اگر ان کا تذکرہ، ان کا ذکر اور ان کے تذکار کی مہک عالم میں نہ ہو تو سارا عالم پھیکا دکھائی دے۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ ہمیں خدا تک جو رسائی نصیب ہوئی، خدا کی معرفت کا نور نصیب ہوا، وہ بھی حضور علیہ السلام کی طفیل سے ہے۔ وگرنہ ایک ایسی ذات کو ماننا اور یقین بھی اتنا پختہ کہ ہمیں اپنے ہونے کا اتنا یقین نہیں ہے جتنا ذات باری کے ہونے کا یقین ہے۔ اور بالخصوص ماہ صیام میں یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ سخت گرمی ہے، زباں کانٹا بن گئی، ہونٹ خشک ہیں، حلق خشک ہے۔ سخت گرمی کے باوجود دروازہ مکفل اور ٹھنڈا پانی بھی دستیاب، اور ہم ایک لقمہ بھی اور ایک قطرہ پانی کا بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتے، اس لیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین ہمیں بند کمرے میں بھی میسر ہونے کے باوجود ٹھنڈا مشروب حلق سے اتارنے سے روک دیتا ہے۔ یہ اس کی ذات پر یقین ہے۔ یہ یقین کیسے پیدا ہوا؟ یہ تیقن کیسے ملا؟ ایک ایسی ذات پر جس کو دیکھا نہیں، جس کو چھوا نہیں، جس سے کبھی ہم کلام نہیں ہوئے، جس کو سوچنے بیٹھ جائیں تو مرغ عقل تھک کے گر جائے، جو وہم خیال ادراک کی حدود سے ورا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ تو سوچا نہیں جا سکتا، ناپا نہیں جا سکتا، تولا نہیں جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا۔ لا تدرکہ الابصار، تمہاری آنکھوں میں طاقت کہاں کہ اس کے جلووں کی تاب لا سکو۔ تو جس کو دیکھا نہیں جا سکا، جس کو سوچا نہیں جا سکتا، جس کو سمجھا نہیں جا سکتا، صرف مانا جا سکتا ہے، اور وہ مانا حضور کے کہنے پہ۔ ایسی ذات کو کہ جو فہم و ادراک کی حدود سے ورا ہے، اور یہ وہ انسان مان رہا ہے جو محسوسات کا عادی تھا۔ اقبال نے کہا، خو گرے پیک کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے خدا کو پھر کوئی مانتا کیوں کر۔ یہ انسان کی نظر تھی کہ وہ محسوسات کی عادی تھی، وہ دیکھ کر ماننے کا مزاج رکھتی تھی، اور ایک ایسے خدا کو منوایا گیا جو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، جو عقل و فہم کی حدود سے برا ہے، جو شنوائی نہیں دیتا، جو سنائی نہیں دیتا، جس کو چھوا نہیں جاتا، حواس خمسہ جس کا ادراک نہیں کر سکتے، عقل کی پہنچ سے وہ بالا ہے، اس پر اتنا پختہ یقین کہ اپنے ہونے کا اتنا یقین نہیں جس کا اس کے ہونے کا یقین ہے۔ تو یہ یقین پیدا کہاں سے ہوا؟ یہ پیدا یقین ہوا تو محمد عربی کی چوکھٹ سے نصیب، فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔ تو خدا تک ہمیں رسائی جو نصیب ہوئی، یہ حضور کی چوکھٹ سے نصیب ہوئی۔ حضور کی شہادت سے ہم نے اس پاکیزہ وجود کو مانا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دن کہیں جا رہے تھے تو سوا نامی ایک شخص کے پاس ایک گھوڑا تھا، حضور کو پسند آ گیا، تو اسے کہا کہ یہ گھوڑا
بیچتے ہو؟ اس نے کہا جی بیچتا ہوں، کتنے کا سودا طے ہو گیا؟ فرمایا میں تاجرانہ غرض سے تو نہیں یہاں آیا تھا، اچانک تمہارا گھوڑا مجھے پسند آ گیا تو میں نے خرید لیا، تم رکو میں اس کی قیمت لے کے آتا ہوں۔ حضور گھر گئے تو واپس آنے سے پہلے کسی نے اس کو رکے ہوئے دیکھا تو کہا یہاں ٹھہرے ہو؟ کہا مسلمانوں کے نبی سے اس گھوڑے کا سودا کیا، وہ قیمت لینے گئے۔ کتنے کا سودا؟ اس نے بتایا۔ اس نے کہا مجھ سے زائد پیسے لے لو۔ اس نے کہا میں تو ان سے سودا کر چکا ہوں۔ کہا جب تم نے سودا کیا تھا اس وقت کوئی موقع کا گواہ ہے؟ کہا کوئی نہیں تھا۔ تو کہا مکر جانا، زیادہ پیسوں کے لالچ میں آ گیا۔ اتنے میں حضور تشریف لائے، حضور نے قیمت دینا چاہی تو اس نے کہا میں تو آپ سے سودا ہی کوئی نہیں کیا۔ حضور کہیں کہ تیرا میرا بھی سودا ہوا، وہ صاف مکر گیا، میرا تو آپ کا کوئی سودا ہی نہیں ہوا۔ اسی تکرار میں لوگ جمع ہو گئے۔ جب لوگوں کا ہجوم بنا تو سوا نے سوچا کہ صادق بھی یہ ہیں، امین بھی یہی ہیں، لوگ انہیں ہی سچا کہیں گے، مجھے جھوٹا کہیں گے۔ میرا تو خیال تھا انکار کروں گا تو گزر جاؤں گا اور مہنگے داموں بیچ لوں گا، تو یہ تو میں پھنس گیا۔ لیکن اس نے کہا اچھا مجھے آپ بتائیے، جب دو آدمیوں کے مابین یوں نزاع بن جائے تو آپ کی شریعت میں تصفیہ کی صورت کیا ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا کہ میری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جو شخص مدعی ہے وہ گواہ لائے، والیمین علی من انکر، اور جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے۔ اس نے کہا جی طے ہو گیا، اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے، مدعی آپ ہیں، تو آپ گواہ لائیں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو میں قسم دے دیتا ہوں۔ اس کو پتا تھا کہ گواہ نہیں ہے، مکر گیا تھا، اس کے لیے قسم دینا بھی کیا مشکل تھا۔ اس نے کہا جی ٹھیک، آپ کی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کر دیتے ہیں، اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو اس پہ کوئی گواہ پیش کر دے، اور اگر گواہ نہیں ہے تو میں قسم دے دیتا ہوں۔ لوگوں کا ہجوم ہے، اتفاق تھا کہ کوئی گواہ نہیں تھا، تو جب اس نے بار بار مطالبہ کیا آپ گواہ لائیں نہیں تو میں قسم دیتا ہوں، مجمع میں موجود ایک صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، سینے پہ ہاتھ رکھا اور سوا سے مخاطب ہو کے کہا قسم مانگ، گواہی مانگتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کے رسول نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے، جتنی قیمت حضور بتا رہے ہیں اتنے میں سودا ہوا ہے۔ اس نے مفت تو دیا نہیں تھا، زیادہ پیسوں کے لالچ میں آ گیا تھا اور مکر گیا تھا۔ اس نے بھی سوچا چلو مجھے فرار کا راستہ ملا، کوئی بحث نہیں کی۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا، لائیے قیمت، اور یہ رہا گھوڑا۔ حضور نے گھوڑا پکڑا، لوگ ہٹنے لگے، مجمع چھٹنے لگا، تو حضور نے حضرت خزیمہ کو بلایا، کہا خزیمہ گھوڑا بھی مل گیا، بات بھی سچ تھی، لیکن تم نے کیسے گواہی دی؟ تم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، تو تم نے کیسے گواہی دی؟ سنو حضرت خزیمہ نے کیا جواب دیا، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ حضرت خزیمہ نے کیا جواب دیا؟ عرض کی حضور آپ کے کہنے پہ ہم نے رب کی گواہی دے دی۔ یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ جنت دوزخ کی گواہی دے دی۔ کیا ہم نے دیکھا تھا؟ آپ نے کہا تو ہم نے مان لیا، اور یہ بھی تو آپ ہی کہہ رہے تھے کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے۔ حضور نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا اور جانے والوں کو کہا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، کسی عدالت میں کسی کچہری میں گواہوں کی ضرورت ہو، لوگوں سن لو، میری شریعت دو گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا ایک کی گواہی دو کے قائم مقام۔ تو خدا تک پہنچنے کا راستہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کا ایک اسلوب دیکھیے، ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بندے میرے ہیں، آتے تیرے پاس ہیں، پوچھتے پھر میرا ہیں۔ حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، فا تعقیبیہ کے بعد علماء تفسیر نے لکھا کل مقدر ہے، لفظوں میں مذکور نہیں ہے لیکن مانن موجود ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہوگا حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگلوں کی اور صحراؤں کی خاک چھانتے چھانتے تیری دہلیز تک پہنچتے ہیں اور تیرے سے میرا پتہ پوچھتے ہیں، تو ان آنے والوں کو بتلا دیجئے، کہہ دیجئے، تسلی دے دیجئے، دور نہیں ہوں، مل جاؤں گا، اگر طلب سچی ہے تو ضرور ملوں گا۔ تو کہا کہ محبوب میرے بندے میرے پاس آ کے تیرا پوچھتے ہیں، اللہ اکبر، انہیں کہہ دیجئے میں دور نہیں، نیڑے ہوں، مل جاؤں گا،
یہ ترجمہ کل کے مقدر ہونے کے ساتھ ہے، لیکن اہل تصوف نے کہا، صوفیہ کہتے ہیں کہ کل مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے، بات ہی سیدھی ہے۔ آواز آئی محبوب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں، تو محبوب جب تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں تو میں پھر بھی دور ہوں۔ جب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک آ گئے تو محبوب جو تیرے تک آ گئے وہ میرے تک آ گئے، تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے۔ اقبال بولا خضر بتلائے تو کیوں کر بتلائے، اگر ماہی پوچھے کہ دریا کہاں ہے، محبوب تیری چوکھٹ پہ آ کے پھر بھی میرا پوچھ رہے ہیں، جو تیرے ڈیرے تک آ گئے محبوب وہ میرے تک آ گئے۔ اور میرے امام بولے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہیں جس کے ہیں وہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ تو خدا تک پہنچنے کا راستہ ہی یہی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور اسلوب دیکھیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب آپ ان کو فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ تمہاری طلب ہے، تم اس کے پیار میں نکلے ہو، اس کی محبت میں نکلے ہو، تو پھر کیا کرو، ساری زندگی لگے رہو گے، خدا کی قربت تمہیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ خدت کی گتھیاں سلجھا لو لیکن صاحب جنون نہیں بن سکتے جب تک یہ چوکھٹ تمہیں نصیب نہیں ہوتی۔ حکیم نیٹشے ساری زندگی عقل کے بل بوتے پہ خدا کو ڈھونڈتا رہا، زندگی گزر گئی لیکن خدا تک رسائی نہیں ہو سکی۔ اقبال نے بڑے دکھ سے کہا کاش بودے در زمانے احمدے تا رسیدے بر سرودے سرمدے، وہ اپنی عقل کے بل بوتے پہ خدا تک پہنچنے کی کوشش میں ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ بو علی اندر غبارے ناکا گم، دست رومی پردائے محمل گرفت، ساری زندگی اس غبار میں تلاش کرتا رہا محبوب کو، جس سواری پہ محبوب کا کجاوا تھا اور محبوب گزر گیا، اور وہ اڑتی ہوئی گرد میں محبوب کو تلاش کرتا رہا، ساری زندگی محبوب کا سراغ نہیں ملا۔ تو کہا محبوب ساری زندگی یہ تجھے ڈھونڈتے رہیں، انہیں منزل نہیں ملے گی۔ اقبال کہتا ہے کہ حکیم نیٹشے عقل کے بل بوتے پہ خدا تک پہنچنے کی کوشش میں لگا رہا، کہتے ہیں کاش ایک بار وہ شیخ احمد مجدد الف ثانی کو مل لیتا اور حضرت اس کو بازو سے پکڑ کے حضور کی چوکھٹ تک لے آتے، پھر خدا تک رسائی نصیب ہو جاتی۔ اس لیے کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ ہی یہی ہے، کوئی اور دوسرا راستہ نہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا اے محبوب فرما دو اے لوگو تم اللہ کی قربت چاہتے ہو، اس کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب کے اندر تصوف کی دو اصطلاحات کا ذکر کیا ہے۔ ایک اصطلاح کا نام ہے فرق اور دوسری اصطلاح کا نام ہے جمع۔ جس طرح جمع تفریق ہوتی ہے تصوف میں بھی یہ ان معنوں کے اندر جو مفہوم حضرت داتا صاحب بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے، فرق کیا ہے؟ جب بندہ اللہ کی طلب میں نکلتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرتا ہے اور عازم سفر ہوتا ہے، اس کی یہ سلوک کی منزل، اس کی تگ و تاز، اس کی جد و جہد، اس کی محنت، اس کی کد و کاوش، اس کے رت جگے، اس کے آنسو، اس کی سسکیاں، امید وصل کے لیے اس کی بھاگ دوڑ، یہ فرق کہلاتی ہے۔ وہ قرب الہی کے لیے دن رات کوشاں ہوتا ہے، کبھی سجدوں میں راتیں گزارتا ہے، کبھی روزے میں دن بسر کرتا ہے، کبھی سسکیاں لیتا ہے، کبھی آنسو بہاتا ہے، کبھی کعبے کا طواف کرتا ہے، کبھی حرم کی زمین چومتا ہے، کبھی کوئی اذیت، کبھی اور تکلیف، کوئی اور عبادت کی مشقت سہتا ہے، کس لیے کہ مجھے اللہ کی قربت نصیب ہو جائے۔ کہا اس ساری منزل کا نام فرق ہے، لیکن فرق کے راستے پہ ساری زندگی پہ کوئی گامزن رہے تو اس کو منزل نصیب نہیں ہو سکتی، خدا کا قرب نہیں مل سکتا۔ قرب الہی تب ملے گا جب جمع کا ضابطہ جو ہے وہ روح پذیر ہوگا۔ اور جمع کیا ہے؟ جب اس کی کرم نوازی ہو اور وہ بندے کو اپنا قرب عطا کرے۔ بندے کی طلب، بندے کی تڑپ، اس کا التہاب، اس کا پیچ و تاب، اس کا اضطراب، اس کی سسکیاں، اس کی عبادتوں کا گداز، اس کا رونا دھونا اور اس کی تڑپ اور اس کی بے تابیاں اور اس کی بے چینیاں ساری زندگی بھی رہیں،
لیکن خدا کے قرب کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. ساری زندگی سفر کرتا رہے لیکن منزل اسے نصیب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کی قربت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. تو وہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں. میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں. تو بندہ تڑپ، بے چینی اور اضطراب کا اظہار کرتا ہے لیکن منزل نصیب نہیں ہو سکتی. اس کو ایک سادہ مثال سے سمجھانا چاہوں گا. بہلول کا نام آپ نے سنا ہے، مشہور مجاذیب میں ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ تجلیات کے وفور سے جن کا شیشہ عقل ٹوٹ جاتا ہے، اور دنیا انہیں پاگل کہتی ہے، دیوانہ کہتی ہے، لیکن سادی کہتے ہیں سادیا نزدیک رائے عاشقاں خلق مجنو نندو مجنو عاقل است. لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہیں، لیکن حقیقت میں عقل والے یہی ہیں جو یار تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ چکے ہیں، جو ہر وقت اس کے جلووں میں مبہوت رہتے ہیں. اصل تو عقل ان کے پاس ہے، شعور تو ان کے پاس ہے. بہرحال بہلول دجلہ کے کنارے گھومتا اور عجیب و غریب اس کی بظاہر حرکات تھی. ہارون الرشید ایک دن اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا. اس نے دیکھا کہ نیچے بہلول گزر رہا ہے. اس کے دل میں خیال آیا تو اس نے خادمین سے کہا کہ جلدی بہلول کو میرے تک پہنچاؤ. تو جو مامور تھے خدمت پر، انہوں نے اوپر سے نیچے کمند پھینکی، نیچے والوں کو اشارہ دیا، انہوں نے بہلول کو پکڑ کے ڈولی میں رکھا، اوپر والوں نے کھینچ لیا. 2 لمحوں کے بعد بہلول بادشاہ کے سامنے تھا. بادشاہ نے بہلول سے پوچھا مجھے ایک بات تو بتاؤ، تم خدا تک کیسے پہنچے ہو؟ مجھے یہ بات بتاؤ تم خدا تک کیسے پہنچے ہو؟ تو بہلول نے 2 لفظی جواب دیا. کہا بادشاہ جیسے آپ تک پہنچا. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی لمبی تقریریں نہیں ہوتی، بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق. اقبال نے جو مرد کلندر کی نشانیاں بیان کی ہیں ان میں سے ایک نشانی بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق. تو کہا کہ جیسے آپ تک پہنچا ہوں. بات تو سادہ سی تھی، لیکن ہارون رشید کہنے لگا میں سمجھ نہیں پایا. کہا بات تو آسان ہے، تم نہیں سمجھ پائے تو میں کیا کروں؟ کہا تشریح چاہتا ہوں. کہا سنو، میں خود آنا چاہتا تو درخواست لکھتا، پھر دیوان خانے میں جاتا، جمع کرواتا، کئی مہینوں کے بعد ایک پروسیس کے بعد آپ تک پہنچتی، پھر آپ کی مرضی ہوتی تو آپ اس درخواست کو قبول کرتے، نہ کرتے، قبول کرتے تو پھر اپنی مرضی کا وقت دیتے. وہ مہینوں سالوں کے بعد بھی ہو سکتا تھا. پھر اس وقت پہ میں پہنچتا، آپ کے کوئی ضروری مہمان آ جاتے، کسی اور سلطنت کے سفیر آ جاتے تو میری ملاقات وہیں رہ جاتی. تو میں چاہتا تو کئی مہینے اور کئی سال لگ جاتے، ملاقات پھر بھی آپ کی مرضی پہ موقوف تھی. اور جب آپ نے چاہا تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگی، جب آپ نے چاہا تو 2 لمحے بھی نہیں لگے. مانا کہ سفر، محبت کی سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. تو کہا کہ بندہ چاہے تو ساری زندگی فرق کے راستے پہ گامزن رہے لیکن منزل نصیب نہیں ہوتی، لیکن جب وہ چاہے تو جمع کا قاعدہ جب سامنے آتا ہے تو پھر 2 لمحے بھی نہیں لگتے. اب وہ جمع کا قاعدہ کس طرح سامنے آتا ہے تو اس آیت کریمہ میں بتایا قل ان کنتم تحبون اللہ. اے محبوب فرما دیجئے لوگو اگر تم اللہ کی طلب میں نکلے ہو، اس سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو. تو پھر کیا ہوگا؟ تم طلب کرنے نکلے تھے، تم تلاش کرنے نکلے تھے، یحببکم اللہ، وہ رب ہو کہ تم سے پیار کرنے لگ جائے گا. یعنی حضور اگر درمیان میں آ گئے تو تمہاری طلب، تمہاری جستجو بامراد ہو جائے گی. نکلے تم تھے محب بن کے، تم اس کی قربت کے لیے کوشاں ہوئے تھے، تمہاری آرزو یہ تھی کہ ہم اس کا قرب پالے. لیکن جب تم نے حضور کو محبت اور حضور کو پیار اور حضور کو الفت کے رنگ کے اندر مانا اور حضور کی اطاعت اور فرما برداری کو تم نے شعار زندگی بنا لیا، تم طلب کرنے نکلے تھے، اس کی رحمتیں تمہیں تلاش کریں گی، وہ تمہیں رحمتوں سے نوازے گا اگر تم حضور علیہ السلام کی اتباع اور حضور کی محبت کرو. اس لیے خدا تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ حضور کے قدموں تک پہنچنا ہے. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کی محمد سے، خلاصہ یہ نکلتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست.
اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں تک لے جا، سارا دین اسی کا نام ہے، اور اگر تو حضور تک نہیں پہنچا تو کلمہ پڑھ کے بھی ابو لہب کا ابو لہب ہی رہا۔ اس لیے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی قربت نصیب ہو تو ہمیں حضور کی راہوں تک پہنچنا ہوگا، حضور کے طریقے کو اختیار کرنا ہوگا، ان کے طرز زندگی کو اختیار کرنا ہوگا۔ ہم دعوی محبت رکھتے ہیں اور ہم اپنے دعوی محبت میں سچے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ابھی ہماری محبت کہیں ناپختہ تو نہیں ہے، چونکہ محبت محب کے لیے یہ بات لازم کر دیتی ہے کہ وہ محبوب کی اطاعت کو شعار زندگی بنا لے۔ محبوب نے جو حکم دیا ہو اس کو ماننا تو جان لڑا کر بھی ضروری ہوتا ہے۔ محب تو محبوب کی صرف منشا کو دیکھتا ہے کہ محبوب کی منشا کیا ہے۔ محبوب کا حکم وہ تو حکم ہوتا ہے، محبوب نے کہہ دیا تو پھر اپنی خواہش کیا رہ جاتی ہے؟ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوواں جے میں ہواں۔ جب محبوب نے کہہ دیا تو پھر تو کوئی بات ہی نہ رہی۔ اصل جو محب ہوتا ہے وہ محبوب کے حکم کا انتظار نہیں کرتا، محبوب کی منشا دیکھتا ہے کہ محبوب کی منشا کیا ہے۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے میرے حضور گزر رہے ہیں تو ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ حضور نے روک کے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، گزر گئے۔ کسی نے اس انصاری کو جا بتایا حضور نے تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ آثار پسندیدگی ظاہر نہیں ہوئے۔ اس نے کہا اچھا، کہا ہاں۔ اس نے کدال لیا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزر ہوا، دیکھا کہ ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ اسے بلایا، کہا میں گزرا تھا تیرا مکان تھا، آج ملبے کا ڈھیر ہے۔ کہا حضور میں نے گرا دیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک غور کریں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ اپنے عقیقے سے لے کے ولیمے تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ اپنی نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ اپنے کاروبار سے لے کر کے انداز معاشرت تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ اگر ان کے ہوئے ہیں تو پھر ہم ان کے ہو گئے، پھر اپنی خواہش کہاں باقی رہی؟ ایک صحابی آئے اور انہوں نے حضور سے سلام کرنا چاہا لیکن حضور نے رخ پھیر لیا۔ وہ سمجھے شاید کسی وجہ سے التفات نہیں ہوا، تو حضور نے جدھر رخ پھیرا تو ادھر جا کے انہوں نے السلام علیکم کہا، لیکن حضور نے پھر رخ پھیر لیا۔ سمجھ گئے کوئی ناراضگی ہے۔ تو چونکہ ایک سفر سے آئے تھے تو انہوں نے دیگر صحابہ سے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ حضور کی ناراضگی کا سبب کیا ہے، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ حضور ناراض کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہماری سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ تم نے یہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہے اور حضور اس کو حرام قرار دے چکے۔ ان الذھب والفضۃ حرام لذکور امتی، سونا اور چاندی میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ صرف چاندی کی ایک انگوٹھی اور وہ بھی 4.5 ماشے سے کم وزن کی ہو تو وہ مرد کے لیے جائز ہے، اس سے زائد یا اتنے ہی وزن کی 2 انگوٹھیاں مرد کے لیے جائز نہیں ہیں۔ سونا بالکل جائز نہیں ہے، رکھا ہی نہیں گیا جائز، یہ زینت عورت کے لیے ہے۔ تو نے یہ انگوٹھی پہنی اور حضور اس کو جہنم کی آگ کا انگارہ قرار دے چکے ہیں، گناہ بے لذت ہے تم کر رہے ہو، تو شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ وہ آگے بڑھا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں؟ تو آقا کریم نے یوں انگوٹھی پھینک دی۔ خیر ناراضگی کی وجہ ختم ہو گئی، مجلس میں بیٹھ گیا، گفتگو چلتی رہی۔ جب مجلس اختتام کو پہنچی لوگ واپس پلٹے اور وہ بھی واپس جانے لگا تو کسی نے اشارہ دیا وہ سونے کی انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، قیمتی دھات ہے۔ تو اس صحابی نے کیا جواب دیا وہ سنیے۔ اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے، جس کو میرے حضور نے پھینک دیا میں اس کو کبھی نہیں، سونا ہے، ہیرا ہے، چاندی ہے، پکھراج ہے، موتی ہے، کچھ بھی ہے، میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ صاحبو دیکھو کس کس چیز کو میرے حضور نے پھینکا ہے، اور ہم اگر اس چیز کو سینے سے لگاتے ہیں تو ہم عاشق رسول نہیں ہو سکتے، ہم خود فریبی میں مبتلا ہیں۔ اگر ہم عاشق ہیں، عاشق ہونا آسان نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ جھوم کے شعر پڑھا کرتے تھے
عاشق عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندا مر کے. ایسے عاشق نہیں ہو جاتا. عاشق عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندا مر کے. زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے. تو جب آپ عاشق ہیں تو پھر آپ کا عشق محبوب کی اطاعت کی چوکھٹ پہ آپ کو کیوں نہیں لے کر کے آتا؟ میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے طرز زندگی کو دیکھیں. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تجھے بتانا پڑے، تیری وضاحت طرز زندگی انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. تو اگر ان کے ہوئے ہیں تو پھر سر سے لے کر پاؤں تک انہی کے ہو جائیں. ہمارا طرز زندگی بتائے ہم نوکر حضور کے ہیں، ہمارا انداز معاشرت بتائے ہم نوکر حضور کے ہیں. ربیع الاول کا موسم آ رہا ہے، اپنے گھروں میں ضرور جھنڈیاں لگانا، لیکن صرف جھنڈیاں تمہارے گھروں میں نہ لگیں، دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی ضرور لگانا. صرف منڈیروں پہ چراغاں نہ کرنا بلکہ تمہارے دل کی گلیوں میں حضور کے نام کا چراغاں ہونا چاہیے. میں نے دیکھا جلوس کے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ سے پہلے لوگ اپنے گھروں کو اور اپنی گلیوں اور بازاروں کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، کوڑا بھی اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہاں سے میلاد کا جلوس گزرنا ہے. بہت مبارک ہے اور بہت اچھا کام ہے کہ تم نے گلیوں کا گند صاف کر دیا اور کوڑا اٹھا کے پھینک دیا. صاحب ایک جھاڑو لے کے دل کی نگری میں بھی آؤ. بہت سارے کوڑے یہاں بھی پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے ڈھیر نفرتوں کے، حسد کے، کینے کے، بغض کے یہاں بھی پڑے ہیں. اور آؤ کوئی جھاڑو لے کے ادھر بھی آؤ اور اس دل نگر کی بھی صفائی کرو اور اندر سے بھی اور باہر سے بھی حضور کا میلاد مناؤ. میرے شیخ فرماتے ہیں یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری. پھر تم ایک بار ہی پڑھو گے تو وہ لاکھ سے زیادہ وزنی ہوگا جب تمہارا اندر بھی درود پڑھ رہا ہوگا تمہارا باہر بھی درود پڑھ رہا ہوگا. آئیے اس موسم رحمت میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے. حضور کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، دلوں کے آنگن محبت رسول سے آباد ہوتے ہیں. محبت اپنے تمام تر آداب کی رعایت کے ساتھ ہمارے وجود سے ظاہر ہو. ہمارا طرز زندگی حضور کی محبت اور حضور کے پیار کا رنگ دکھائے اور ہم دور سے دکھائی دے کہ ہم عاشق رسول ہوتے ہیں، ہم غلام رسول ہوتے ہیں. اور اگر ہم اپنی خواہش کی زندگی بسر کرتے ہیں اور دعویٰ عشق رسول کرتے ہیں تو پھر ہمیں بہت زیادہ سوچنا چاہیے. اقبال نے کہا تھا چوں بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، از زبان خود میالہ نام او. کہا اگر ظاہر باطن میں ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ نہیں لیتا تو اپنی زبان سے ان کے نام کو میلا نہ کرنا. ان کے ذکر کی مہک سے اپنے مشام ہستی کو معطر کرو، اپنی روحوں کو سیراب کرو. پھر تم جدھر سے گزرتے جاؤ گے وہ مہک پھیلتی چلی جائے گی، وہ خوشبو پھیلتی چلی جائے گی. حضور علیہ السلام کی سیرت اور حضور کے کردار کی جھلک جب ہمارے وجود میں اترتی ہے تو ہماری زبان بولے نہ بولے ہمارا وجود ہی تبلیغ کا منبع بن جاتا ہے. میرے شیخ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کتنی پتے کی بات کی، فرماتے جس شخص کی خاموشی تبلیغ نہیں کرتی، خاموشی اثر انداز نہیں ہوتی، اس کی گفتگو بھی اثر انداز نہیں ہوتی. تو میں اور آپ اپنی خاموشی کو مؤثر بنائیں، اپنے کردار کو مؤثر بنائیں. گفتار تو بہت لوگ خوبصورت کر لیتے ہیں، گفتار تو جو ہے وہ بہت اچھی کی جا سکتی ہے، لیکن اصل چمک جو ہے وہ انسان کے کردار کی ہے. کردار چمکدار ہو، گفتگو مرتب نہ بھی ہو، پھر بلال کا اشہد بھی اشہد مان لیا جاتا ہے. پھر بلال کا اشہد ہی وہ قیامتیں ڈھاتا ہے، وہ دلوں پہ بجلیاں گراتا ہے جو لوگوں کا اشہد بھی نہیں گراتا، اس لیے کہ پیچھے کردار کی چمک موجود ہے. اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اپنی زندگی کے اندر تقریریں اتنی نہیں کی ہیں جتنا حضور نے کردار پیش کیا ہے.
40 سال حضور نے لوگوں کے سامنے کردار پیش کیا ہے، اور 40 سال کے بعد جبل فاراں پہ کہا اگر میں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ اگر نظر نہ بھی آیا تو کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، آپ کی صداقت پہ اتنا یقین ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر میری صداقت پہ اتنا یقین ہے تو پھر مان لو اللہ ایک ہے، میں تم سے جھوٹ نہیں بولتا، اللہ ایک ہے۔ وقتی طور پہ انکار ہوا، لیکن سارے سوچنے پہ مجبور ہو گئے، جس نے کل جھوٹ نہیں بولا تھا اس نے آج بھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو کردار اتنا روشن ہو کہ تمہارے کردار کی قسم کھائی جائے، تمہارے کردار پر لوگ بات کریں کہ کردار کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں کوئی بات نہیں ہے، تو پھر آپ کی بات مؤثر ہوگی، آپ کے لہجے میں تاثیر کا رنگ ہوگا۔ لیکن اگر ہم باتیں خوبصورت کریں لیکن کردار اس کی گواہی نہ دے رہا ہو تو پھر گفتار بھی ہواؤں میں اڑ جاتی ہے، لفظ بھی تحلیل ہو جاتے ہیں، وہ کانوں کو لذت تو دیتے ہوں گے لیکن روح میں کھبنے کا فن نہیں جانتے۔ بات وہی دل میں اترتی ہے جو آپ کے کردار کی عکاسی کرتی ہے اور سچائی کے ساتھ آپ کی زبان سے جاری ہوتی ہے۔ وہ فارسی والے کہتے ہیں از دل خیزت بر دل ریزت، جو دل سے بات نکلتی ہے وہی دل میں پیوست ہوتی ہے۔ آئیے میں اور آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو محبت ہے اس کو عملی روپ میں لے کر آئے۔ بہت ہو گیا، باتیں تو ہم نے بہت کر لی اور ہم واقعی بہت بڑے عاشق رسول ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن آئیے اب اپنے اس عشق کو تہذیب دیں، اپنے اس عشق کو عمل کے رنگ میں رنگیں، اس عشق کو، اس محبت کو جو ہے حضور کی اطاعت اور فرما برداری کے دائرے میں لے کر کے آئیں۔ جب ہم اس کو حضور کی اطاعت کے دائرے میں لے کر آئیں گے، فرما برداری کے دائرے میں لے کے آئیں گے، پھر ہم نہ بھی بولیں گے تو تبلیغ ہوتی رہے گی۔ اور اگر ہم چیخ چیخ کے آسمان سر پہ اٹھا لیں گے لیکن ہمارا کردار اس کی گواہی نہیں دے رہا ہوگا تو پھر ہمارے لفظ جو ہے وہ لوگوں پر اثر انداز نہیں ہوگے۔ سوامی لکشمن پرشاد انڈین رائٹر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی عرب کا چاند، جس میں حضور کی سیرت کے عنوان چھیڑے ہیں۔ میں نے وہ کتاب بچپن میں 3 مرتبہ غالباً پڑھی تھی۔ اس کتاب میں اس نے گویا سطروں میں چراغ رکھے ہوئے، اتنی خوبصورت کتاب حضور کی سیرت پہ لکھی۔ اس کی کتاب کو پڑھ کے ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ کسی نے سوامی سے کہا کہ تو نے مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی ہے تو جس کو پڑھ کر ایمان تازہ ہوتے ہیں، تو خود مسلمان کیوں نہیں ہو گیا؟ تو سوامی لکشمن پرشاد نے جو جواب دیا وہ سننے کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا تھا جب میں مسلمانوں کے نبی کی سیرت لکھنے کے لیے امہات کتب سیر کا مطالعہ کیا تو یہ جذبہ میرے دل میں بھی جاگا کہ جس کی سیرت کے گوشے اتنے روشن ہیں، میں اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن جاتا؟ لیکن جب دور موجود کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور ہمارے بزرگوں کا کردار لوگوں کے ایمان لانے کا سبب و ذریعہ بنتا تھا۔ امام محمد بن حسن الشیبانی کا جنازہ اٹھتا ہے اور لوگ ذوق و شوق سے کندھا دیتے ہیں، تو کچھ عیسائی اور یہودی وہ بھی سوچتے ہیں مسلمانوں کا امام ہے، چلو جنازے کی چارپائی کو ہم بھی کندھا دے کے آخری رسومات میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جو بھی آگے بڑھتا ہے اور اس کا کندھا امام کے جنازے کی چارپائی کو چھوتا ہے، لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی کلمہ دیتی تھی اور ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے اندر رکاوٹ بنی ہوئی۔ امام محمد بن حسن الشیبانی جب آپ آئے بصرے امام اعظم علیہ رحمہ سے تکمیل علوم کرنے کے بعد، تو ایک عیسائی یا یہودی مناظر منتظر تھا کہ مسلمانوں کا امام آ تو لے، ایسے سوال کروں گا کہ وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ منتظر کھڑے تھے مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی۔ جو ہی امام محمد آئے، چمکتا ہوا چہرہ، روشن پیشانی، سر پہ سنت کا امامہ اور جسم پہ سنت کا جامہ، گھوڑے پہ سوار جب تشریف لائے، اور اس نے جو ہی امام محمد کے چہرے کو دیکھا تو جو مناظرہ کرنے آیا تھا اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے، تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم تو مناظرہ کرنے آئے تھے، تم نے اس کو دیکھتے ہی کلمہ کیسے پڑھنا شروع کر دیا؟ تو سنو اس نے جو جواب دیا اس مناظر نے، وہ سننے کے قابل ہے۔ اس نے کہا جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور روشن پیشانی کو دیکھا تو میرے دل نے بے ساختہ کہا جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے، بڑے محمد کی شان کیا ہوگی؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟
تو اگر ہمارا کردار اچھا ہو تو ہمارے کردار سے لوگ کتنے متاثر ہوں کہ جب ایک امتی کا یہ کردار ہے تو نبی کے کردار کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن آج ہمارا کردار لوگوں کو دین سے دور ہٹاتا ہے۔ اس لیے صاحب میری گفتگو کا زیادہ زور ادھر ہی رہتا ہے کہ ہمیں اپنے کردار پر توجہ دینی چاہیے اور اپنے اندر اترنا چاہیے۔ ہم نے نعرے بھی بہت لگا لیے اور ہم نے تقریریں بھی بہت کر لی، ہم نے محافل اور مجالس بھی بڑے بڑے پیمانے پہ منعقد کر لی۔ اب ہم آئیں تھوڑا سا سفر کردار کی طرف کریں، تھوڑا سا سفر اطاعت رسول کی طرف کریں، ہمارا طرز زندگی بتائے کہ ہم حضور کے نوکر ہیں اور دور سے پہچانے جائیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ اللہ ہم سب کو غلامی رسول کی بہاریں عطا کر دے، اور ہم جئیں تو حضور کے لیے، ہم مریں تو حضور کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک حضور کے وفادار رہیں۔ اور اقبال کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے ان سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن یہ شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور سے مستحکم ہو۔ ادارۃ المصطفیٰ فیصل آباد کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس شوق سے اس اجتماع کا انعقاد کیا اور آپ لوگ جس محبت سے آئے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کی طبع ابھی اور گفتگو سننے کو چاہ رہی ہے، لیکن میں آپ سے لیٹ آیا ہوں اور باہر کا منظر میری نگاہوں میں سے اور میرے خیال سے ہٹ نہیں رہا، اور لوگ تکلیف میں ہوں گے، اور کبھی تقریر نہ کرنا بھی تقریر ہوتی ہے، تو میں انہی کلمات پر اپنی گفتگو کو چھوڑتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔